السلام علیکم۔ آپ کو بارہا یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کو بطور خلیفہ پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے سب کچھ موجود تھا، اتنی بڑی پاورز والے فرشتے موجود تھے، قوم جنات موجود تھی، ہر چیز موجود تھی، لیکن کسی کو بھی خلیفہ کا درجہ نہیں دیا گیا تھا۔ انسان کی تخلیق سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب خلیفہ بنایا جانے والا ہے، جیسے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ ہمارے اکثر دوست یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس زمین کے لیے خلیفہ بنایا گیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا گیا تو آدم علیہ السلام کو فوراً اس دنیا میں تو نہیں بھیجا گیا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جنت میں جاتے ہیں، اور ہم بنی نوع انسان جہاں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو جو آدم علیہ السلام کو ملا وہی ہمیں ملنا تھا۔ ہم تمام انسان اگر اپنے آپ پر غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ہی کاپی ہیں سارے، چاہے کسی انسان کا رنگ کالا ہے، چاہے گورا ہے، چاہے قد چھوٹا ہے، قد بڑا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک انسان کا ناک ہے وہیں پر ہی سب کا ناک ہے، اگر کوئی فزیکل پرابلم نہ ہو تو۔ جہاں آنکھیں ہیں وہیں آنکھیں ہیں، جہاں سر کے بال ہیں وہیں سر کے بال ہیں، جہاں ہاتھ ہیں وہیں ہاتھ ہیں، جہاں پاؤں ہیں وہاں پاؤں ہیں، جہاں پیٹ ہے وہاں پیٹ ہے۔ کتنی بڑی نشانی ہے! اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کے آگے کاپی ہوتے آئے ہیں تمام لوگ، جسے آج جدید سائنس ڈی این اے کہتی ہے۔ تو اس وقت جو انسانیت کو ضرورت ہے، انسانیت کو ضرورت ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی، کہ وہ شعور جو بطور خلیفہ انسان کو منتقل ہوا ہے اس شعور کو حاصل کرے۔ وہ شعور انسان کو کہیں نہیں ملتا سوائے اپنے ہی اندر جانے کے۔ جیسا کہ آپ کو بارہا بتایا گیا ہے کہ کتنی بار آدم علیہ السلام کا واقعہ اور شیطان کا واقعہ قرآن پاک میں لکھا گیا ہے۔ بارہا کہا جا رہا ہے کہ جب انسان کو خلیفہ بنایا گیا، آپ کی خلافت شیطان کی طرف سے چیلنج ہو گئی۔ اب جب حاکمیت چیلنج ہو گئی ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، کیوں کہ باحثیت مخلوق انسان اور عزازیل دونوں ہی اللہ پاک کی مخلوق ہیں۔ یہاں پرابلم کیا ہے کہ اگر ہم اپنی اندھی عقیدت سے تھوڑے سے باہر آ جائیں، باشعور ہوں، تو آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ شیطان عزازیل جو ہے وہ اللہ پاک کی مخلوق ہے، بالکل اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ مخلوق ہونے کے ناطے جب دو مخلوقیں انسان اور عزازیل تھے تو اس حیثیت میں انسان کو خلیفہ بنایا گیا۔ عزازیل نے آبجیکشن کی ہے، آپ کی خلافت کو چیلنج کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں واضح لکھا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو پھسلا لیا، وہ جو درخت سے نہیں کھانا تھا اسے کھا لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ مختلف تشریحیں لے آتے ہیں اس درخت کی، فلاں فلاں فلاں، حالاں جو اس تک پہنچا ہی نہیں اسے کیا پتہ۔ لیکن قرآن پاک ایسی واحد لا ریب اور کمال کتاب ہے کہ جو بھی انسان کہیں بھی جھوٹ بولے یہ خود ہی اس کو توڑ کر پرے رکھ دیتی ہے، اس جھوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ تو خیر، جب آپ کی حق میں چیلنج ہوئی، اللہ پاک کہہ رہے ہیں خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین بنایا
ثم رددنا اسفل سافلین، اس کو اب سافلین میں، اسفل سافلین میں بیچ دیا ہے۔ یہاں جو آپ کا شعور مغلوب ہے، جو مٹی کا وجود آپ لے کر پھر رہے ہیں، جس سے آپ سارا کچھ سمجھ رہے ہیں، اس کا نام آپ کو تب دیا گیا جب آپ پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے جو آپ کے اندر روح ہے، اس کا کیا نام ہے؟ کیا نام دیا گیا اس روح کو؟ کیا نام رکھا جائے اس کا؟ آپ کے اندر روح تو ہے، انرجی تو ہے، انرجی ورک کر رہی ہے اور اتنی عقل مندی سے کام کر رہی ہے، جہاں آپ کے نیل ہیں وہاں نیل ہیں، جہاں آپ کے بال ہیں وہاں بال ہیں۔ اتنی عقل مند انرجی ہے جو یہ سارا کام کر رہی ہے، وہ انرجی آپ کو چھوڑ کر لگ ہو جائے یا بیکار ہے۔ تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے بہت خوشی ہوئی مجھے یہ جان کر کہ عرفان خودی پر ایک تقریر کی، اور وہ لکھ رہی ہیں جب لوگوں نے عرفان خودی کا لیکچر سنا تو سکن ہو گئے، بے خود ہو گئے، بالکل ایسا ہی ہونا ہے۔ اور آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اندر موجود اپنی امرت حاصل کرو، پھر دوسروں تک پہنچاؤ۔ انسانیت سے سک رہی ہے۔ جو یہ فرق پڑ گیا ہے نسوتی اور نسروتی شعور میں، اس کو بیلنس ہونا ہی ہونا ہے۔ اب ملکوتی شعور نے آنا ہی آنا ہے، اسی کا نام گولڈن ایج ہے۔ اے باشعور انسانوں، اے باشعور روحو، تمہیں اپنے اندر جانا ہی جانا ہے۔ تمہیں اپنے اندر جو تمہارا شعور مغلوب ہو گیا ہے، جو روشنی کا جسم مغلوب ہو گیا ہے، اس سے اٹیچ ہونا ہی ہونا ہے، اسے باہر لانا ہی لانا ہے۔ تمہارے جو شعور ہیں، جو تمہاری روح کا مین سورس کا شعور ہے، وہ بھی تمہیں لینا ہے۔ مین سورس سے جب روح الگ ہو کر آگے حرکت کرتی ہے، وہ بھی تمہیں شعور لینے ہیں، اور پھر تم جہاں تھے وہاں سے تم یہاں آئے ہو، وہ بھی شعور تم کو لینے ہیں۔ ان شعوروں کو لیے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ آپ نے یہ پہلا لیکچر دیا اور لوگوں نے اس کو سمجھا۔ اے باشعور انسانوں، اے باشعور روحو، تمہارا یہ فرض ہے کہ انسانیت کو بتاؤ کہ وہ اصل میں ہے کیا۔ انسان خلیفہ ہے۔ انسان کے جو شعور مغلوب ہو گئے ہیں، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے کوئی بھی شعور دے کر انسان سے چھینا نہیں ہے۔ ہاں، وہ مغلوب ضرور ہے۔ روحانی آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ جب انسان اس عالم میں تھا جہاں بنی آدم کی بات ہوئی ہے 2 جگہوں پر، یا جہاں انسان کی بات ہوئی ہے وہاں روشنی کا جسم غالب تھا، مٹی کا جسم مغلوب تھا۔ لیکن اب یہاں آئے ہیں تو مٹی کا جسم غالب ہے، روشنی کا جسم مغلوب۔ مٹی جو ہے وہ ایک گلا اور سڑا ہوا گارا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مٹی کا جو جسم ہے اس میں تافن ہے، بدبو ہے۔ کسی بھی طرح اگر انرجی باڈی، روشنی کے جسم یا روح کی انرجی کی جو سپلائی ہے آپ کے اس مٹی کے جسم میں، اس مٹی کے جسم میں 72,000 نالیاں ہر وقت کام کرتی ہیں۔ ان نالیوں میں جو برقی رو بہہ رہی ہے، جو کرنٹ بہہ رہا ہے، جو انرجی باڈی کی انرجی بہہ رہی ہے، جب کسی بھی وجہ سے اس کرنٹ کے بہنے میں پرابلم آتا ہے تو ایشو بنتا ہے انسان کے لیے۔